بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک ٹہنی، خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی، جس سے اس کے پتے گرنے لگے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا بتا دیجیے، فرما دیجیے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہے جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہے جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ نماز کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں ایک ایڈوانٹیج، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کے جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیات پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار، آخر تک تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں میں، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہے گناہوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اب آگے شیخ صاحب اس کا فائدہ لکھتے ہیں، اس کا ڈیٹیل لکھتے ہیں، شرح لکھتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کر کے دکھایا، یعنی وہ جو خشک ٹہنی پکڑی اور پھر اس کو ہلایا، یہ ایک عمل جو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی ادنا مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام اصحاب کرام کو بے انتہا حد تک عشق تھا۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، یعنی جو شخص کسی شخص کو پسند کرتا ہے، جس طرح اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشق کی حد تک پسند کرتے تھے، اس کی ہر ادا باتی ہے، اس کی ہر ادا ان کو اچھی لگتی ہے، اس کی جو بھی ادا ہوتی ہے، اس کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ ان کو اچھا لگتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی سنت تھا وہ اصحاب کرام اس کے ساتھ عشق کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، اور اس طرح ہر کام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جس کے ساتھ انسان کا لو ہوتا ہے، جس کے ساتھ انسان کا عشق ہوتا ہے، اس کے ہر کام کو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے، جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے ہیں جو ارشاد کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے۔ نماز کا اہتمام، اگر ایک شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ بہت سارے احادیث میں آئے ہیں، کثرت سے احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا گناہ معاف کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 5 وقت نماز پر فوکس کرے، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، اس میں ریگولرٹی اپنائے، اس میں پنکچولیٹی اپنائے۔
اچھا جی، پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے، مطلب نماز کا کئی سارے حدیث جو فضائل اعمال میں ذکر ہے، ان میں بھی ان کا عمل اس میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ علماء نے اس کو صغیر گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کو صغیر گناہ مطلب نماز پڑھنے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، پہلے بھی کئی حدیث میں گزر چکے، مگر احادیث میں صغیرہ و کبیرہ کی کوئی قید نہیں، لیکن اگر حدیث کو دیکھیں تو اس حدیث میں صغیر اور کبیر کی کوئی قید نہیں ہے، مطلق گناہ کا ذکر ہے۔ شیخ صاحب آگے اپنے والد صاحب کا ریفرنس دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے تعلیم کے وقت اس کی 2 وجہ ارشاد فرمائی تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کے والد جب تعلیم کرتے تھے تو اس کے 2 وجوہات بیان کرتے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرنے کے۔ ایک یہ کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ گناہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے، اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ شیخ صاحب کے والد فرماتے تھے کہ بھئی یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرے، اور اگر پھر کر بھی لیں تو بغیر توبہ کے اس کو چین نہیں آتا، اس کو سیٹسفیکشن نہیں آتا، جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک وہ رجوع اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرے۔ گناہ کبیرہ کے بعد یہ مسلمان ضرور رجوع کرے گا، ٹھیک ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضا یہ ہے، اگر ایک شخص مسلمان ہے تو اس کا ڈیمانڈ یہ ہے، اس کا مطالبہ، اس کی مسلمانی کا یہ مطالبہ ہے کہ جب اس سے کوئی کبیرہ گناہ صادر ہو جائے، جب مسلمان سے کوئی بڑا گناہ صادر ہو جائے تو رو پیٹ کر اس کو دو لے، اس کو چین نہیں آتا، تو جب تک وہ رو پیٹ کر یعنی اللہ کے ہاں منت سماجت کر کے جب تک وہ اس کو دو نہ لے اس کو چین نہیں آتا۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا، البتہ چھوٹے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بعض اوقات انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی، بعض اوقات ان کی سوچ ہی نہیں جاتی اور ذمہ پر رہ جاتے ہیں، تو وہ انسان کے ذمہ پہ رہ جاتے ہیں، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ریزن تو یہ بتائیں۔ دوسری ریزن، جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب اور مستحبات کی رعایت رکھے گا، وہ خود ہی نہ معلوم کتنی مرتبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں اتحیات کی آخر دعا اللہم انی ظلمت نفسی، یہ اتحیات میں یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس دعا میں تو توبہ استغفار خود ہی موجود ہے، اس دعا میں توبہ استغفار ہی بھی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہے جس میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، ہر اندام کو صحیح طریقے سے دھونے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ تو جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے، اسی طرح وضو نماز کی کنجی ہے۔ جب تک آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز سے پہلے آپ کو طہارت کی ضرورت ہے، اور طہارت آپ کو وضو سے ملے گی۔ اس لیے سب سے پہلے فوکس آپ وضو پر کریں کہ آپ کا وضو ٹھیک ہو جائے۔ جب آپ کا وضو ٹھیک ہو جائے اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے نماز کا، پھر آپ نماز پر توجہ فوکس کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، تو اس سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اب حدیث کے آخری حصے پر آتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی وضو کے ساتھ ہے۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے۔ سنت مسواک جو ہے وہ وضو کی سنت ہے، جس کی طرف عام طور پر بے توجہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے، یہ بات حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسواک کا اہتمام کرے، ہمیں چاہیے کہ مسواک کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔